منصورہ کے پاس خنجر تھا. اس نے خنجر زنی کی تربیت موصل میں اپنے باپ سے لی تھی، لیکن وہ صرف تربیت تھی، دشمن سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا تھا. یہ دشمن تنومند مرد تھا. کیا منصورہ اسے زیر کر کے پکڑ سکے گی؟ وہ سوچتی گئی اور تیز چلتی گئی. آذر اچانک رک گیا اور اس نے پیچھے دیکھا. منصورہ کے قریب ایک درخت تھا. وہ پھرتی سے درخت کی اوٹ میں ہو گئی. درخت کے ساتھ جگہ ذرا بلند تھی اور وہاں پتھر تھے. منصورہ کا پاؤں پتھروں پر پھسلا اور وہ گر پڑی. رات کے سکوت میں پتھروں کی آواز بہت اونچی سنائی دی. آذر پیچھے کو آیا. منصورہ نے اسے آتے دیکھ لیا. وہ اٹھی نہیں، درخت کے پیچھے بیٹھ گئی اور آذر کو دیکھتی رہی. اس نے خنجر نکال لیا. آذر درخت کے بالکل قریب آ گیا تو منصورہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی. آذر درخت سے ذرا آگے ہوا تو منصورہ نے اس کے پاؤں پر جھپٹا مارا اور اس کے دونوں ٹخنے پکڑ لیے. وہ اب پیٹ کے بل تھی. اس نے پوری طاقت سے آذر کے ٹخنے پیچھے کو کھینچے. وہ منہ کے بل گرا. دوسرے لمحے منصورہ اس کی پیٹھ پر گھٹنے رکھ چکی تھی اور اس کے خنجر کی نوک آذر کی گردن پر تھی. یہ عمل 2-3 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا. ایک لڑکی ایک ہٹے کٹے جوان کو اپنے گھٹنوں اور جسم کے تمام تر وزن سے بے بس نہیں کر سکتی تھی، لیکن گردن پر خنجر کی نوک نے آذر کو حرکت نہ کرنے دی. اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پرے جا پڑی. کون ہو تم؟ آذر نے پیٹ کے بل بے بس پڑے ہوئے پوچھا. جس کے ہاتھ سے تم بچ کر نہیں جا سکو گے، منصورہ نے جواب دیا. تم عورت ہو؟ ہاں، منصورہ نے جواب دیا. میں عورت ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو. میرا نام منصورہ ہے. او پاگل لڑکی، آذر نے ہنس کر کہا. تم نے کیا مذاق کیا ہے؟ میں تو ڈر ہی گیا تھا. ہٹو، اترو. اپنا خنجر ہٹا لو، میری کھال میں اتر رہا ہے. یہ مذاق نہیں آذر. تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم میں کسی اور لڑکی کے پیچھے تو نہیں جا رہا. آذر نے دوستانہ لہجے میں کہا. تم سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں. میں تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہا. مجھے نہیں، تم میری قوم کو دھوکہ دینے جا رہے تھے. منصورہ نے کہا. تم مجھے سب سے زیادہ اچھی لڑکی سمجھتے تھے اور میں نے تمہیں سب سے زیادہ اچھا مرد سمجھا تھا، مگر اب نہ میں تمہارے لیے اچھی ہوں نہ تم میرے لیے. فرض نے جذبات پر مہر ثبت کر دی ہے. تم اپنا فرض ادا کرنے چلے تھے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں. اگر تم میرے خامند ہوتے، میرے جسم اور روح کے مالک اور میرے بچوں کے باپ ہوتے تو بھی میرا خنجر تمہاری گردن پر ہوتا. تم نے مجھے کیا سمجھ کر گرا لیا ہے؟ آذر نے پوچھا. نام کا مسلمان اور صلیبیوں کا جاسوس، منصورہ نے کہا. تم صلیبیوں کے دوستوں کو بتانے جا رہے ہو کہ احتیاط سے حملہ کرنا اور قرون کے اندر نہ آنا. تم گمار لڑکی کیا جانو جاسوس کسے کہتے ہیں؟ آذر نے کہا. میں دشمن کو دیکھنے جا رہا تھا. میں جانتی ہوں جاسوس کیسے ہوتے ہیں، منصورہ نے کہا. میں بہت بڑے جاسوس کی بیٹی ہوں. ابن المخدوم ککبوری کا نام کبھی سنا ہے؟ وہ موصل کے خطیب تھے. میں ان کے گروہ کی جاسوس ہوں. میں نے اپنے باپ کو موصل کے قید خانے کے تہ خانے سے نکلوا کر فرار کرایا اور خود ان کے ساتھ موصل سے فرار ہو کر آئی ہوں. تم مناڑی جاسوس ہو. تجربہ کار جاسوس دور جا کر باتیں کیا کرتے ہیں، کسی کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر راز کی باتیں نہیں کیا کرتے. تم رضاکار بن کر آئے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے اوپر سے اٹھو، آذر نے کہا. خنجر ہٹاؤ، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تمہاری زبان آزاد ہے، منصورہ نے کہا. کہو، ضروری بات کہو، میں سن رہی ہوں. آذر خاموش ہو گیا. اس کا جسم بے حس ہو گیا. اس نے ماتھا زمین سے لگا دیا. منصورہ کے سامنے اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اسے باندھے کیسے اور وہاں سے کس طرح لے جائے. اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا. وہ اسے زندہ سلطان ایوبی کے پاس لے جانا چاہتی تھی. چونکہ وہ خود جاسوس کے گروہ کے ساتھ رہ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ جاسوسوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے. اسے یہ خیال آیا کہ ارد گرد کہیں اپنے سپاہی ہوں گے. اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا. کوئی ہے تو پہنچو، آؤ آؤ. پھر اس نے آہو یا آؤ کی آوازیں بلند کی. آذر جو بے حس ہو گیا تھا اچانک اتنی زور سے اچھلا کہ منصورہ جو اس کی پیٹھ پر گھٹنے دبا کر بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر ایک طرف جا پڑی. آذر تلوار کی طرف لپکا. منصورہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر آذر کو پیچھے سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ آگے کو گرا. منصورہ نے تلوار اٹھا لی. آذر دوڑ پڑا. اس کے لیے مقابلہ کرنے کی بجائے نکل بھاگنا زیادہ ضروری تھا. منصورہ شور مچاتے اس کے پیچھے دوڑی. اس کے پاؤں میں بلا کی تیزی آ گئی تھی. دور کہیں گشتی سنتری گشت کر رہے تھے. انہیں منصورہ کا واویلا سنائی دیا تو دوڑے آئے. آگے ندی تھی. آذر کو رکنا پڑا. منصورہ پہنچ گئی اور دونوں سنتری بھی پہنچ گئے. آذر نے ندی میں چھلانگ لگا دی. منصورہ چلائی. جانے نہ دینا، جاسوس ہے، زندہ پکڑو. سنتری بھی ندی میں کود گئے اور آذر کو پکڑا اور آذر پکڑا گیا.
اسے باہر لائے، لیکن ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی اور گڑبڑ ہے۔ ان کے پوچھنے پر منصورہ نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور محاذ پر کس طرح پہنچی ہے، اور یہ آدمی رضاکار بن کے آیا ہے لیکن مشتبہ ہے، اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے چلو۔ سنو میرے دوستو، آذر نے سنتریوں سے کہا، تمہیں یہاں کیا ملتا ہے؟ چند سکوں اور دولت کی روٹی کی خاطر مرنے آئے ہو؟ میرے ساتھ چلو، شہزادے بنا دوں گا، اس جیسی لڑکیوں کے ساتھ شادی کراؤں گا، دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، ایک سنتری نے کہا۔ پہلے تم ہمارے ساتھ چلو، تم بھی چلو لڑکی، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ یہ جاسوس ہے یا تم بھی جاسوس ہو، یا دونوں ادھر بدماشی کے لیے آئے تھے۔ سلطان ایوبی کے خیمے سے تھوڑی ہی دور حسن بن عبداللہ کا خیمہ تھا۔ سنتری آذر اور منصورہ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر انہیں حسن بن عبداللہ کے پاس لے گیا، اسے جگایا اور آذر کو اس کے حوالے کر دیا۔ منصورہ نے حسن بن عبداللہ کو تمام تر رویداد سنا دی، تعاقب کی تفصیل بھی سنائی۔ حسن بن عبداللہ نے منصورہ کو غور سے دیکھا اور پوچھا، تمہارا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں، تم شاید موصل سے فرار ہو کر آئی تھی۔ تمہارے ساتھ موصل کے خطیب ابن المختوم بھی تھے، میں ان کی بیٹی ہوں۔ منصورہ نے کہا، تم نے میری حیرت ختم کر دی ہے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، ہماری لڑکیاں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ذہانت کم ہی پائی جاتی ہے جس کا مظاہرہ تم نے کیا ہے۔ مجھے محترم والد نے تربیت دی تھی، منصورہ نے کہا۔ میرے کانوں میں صرف 2 جملے پڑے اور میں سمجھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آذر کی جامہ تلاشی لی گئی، اس سے کاغذات برآمد ہوئے، ان پر نشان لگے ہوئے تھے جو سلطان ایوبی کی فوج کی پوزیشنیں ظاہر کرتے تھے۔ کاغذوں پر ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں تھیں، یہ قرون حماد کا خاکہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ سلطان ایوبی کا مکمل دفاعی پلان دشمن کے پاس جا رہا تھا۔ آذر بھائی، حسن بن عبداللہ نے آذر کو کاغذات دکھاتے ہوئے کہا، ان کے بعد کسی شک کی گنجائش رہ گئی ہے تو بتا دو، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اگر بے گناہ ہو تو بولو، مجھے یقین دلاؤ تم مسلمان ہو۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، حسن بن عبداللہ نے اس کے منہ پر سیدھا گھونسا اس قدر زور سے مارا کہ آذر کئی قدم پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ حسن نے دھیمی مگر قہر آلود آواز میں کہا، جاسوسی کافروں کی کرتے ہو اور قسم ہمارے خدا کی کھاتے ہو؟ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم جاسوس ہو یا نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں تمہارے جتنے ساتھی ہیں ان کے نام بتاؤ اور بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ میں مسلمان ہوں، آذر نے التجا کی، سب کچھ بتا دوں گا، مجھے بخش دو، میں اگلی صف میں لڑوں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، اب تم مجھ پر اپنی کوئی شرط نہیں ٹھون سکتے۔ وہ ہٹ کا پکا معلوم ہوتا تھا، بولا، میں اکیلا ہی ہوں۔ اس لڑکی نے تمہارے خیمے میں جس دوسرے آدمی کی باتیں سنی تھیں وہ کون تھا؟ میں نے اسے پہچانا نہیں تھا، آذر نے جواب دیا۔ وہ اندھیرے میں آیا اور اندھیرے میں چلا گیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اپنے 2 آدمیوں کو بلایا اور کہا، اسے لے جاؤ اور پوچھو کہ اس کے ساتھی کون ہیں اور کہاں ہیں۔ اس نے منصورہ سے کہا، تم جا کر سو جاؤ، فجر کی نماز کے بعد تمہیں بلائیں گے۔ سلطان ایوبی جب فجر کی نماز پڑھ کر آئے تو حسن بن عبداللہ ان کے ساتھ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ خطیب ابن المختوم کی بیٹی نے رات ایک جاسوس پکڑا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا تو سلطان ایوبی نے کہا، اسلام کی بیٹیوں کا یہی کردار تھا، اگر ہم نے اپنے کلمہ گو دشمنوں کو خون سے لکھا ہوا سبق نہ پڑھایا تو وہ قوم کی بیٹیوں کا کردار ختم کر دیں گے۔ وہ جاسوس کہاں ہے؟ ابھی آپ اسے نہ دیکھیں، حسن بن عبداللہ نے کہا، میں اس کا سینہ خالی کر لوں تو اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ خوبرو جوان ہے، اپنے آپ کو دمشق کا باشندہ کہتا ہے، یہاں رضاکار بن کے آیا تھا۔ اس وقت آذر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کا سر زمین سے 1.5 گز اوپر تھا، نیچے انگارے دہک رہے تھے۔ ایک سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگ میں کچھ پھینکتا تھا جس کے دھوئیں سے آذر تڑپتا اور کھانستا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے اسے نیچے اتروا دیا، اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، سارا خون چہرے پر آ گیا تھا، وہ کھڑا نہ رہ سکا، تھوڑی دیر غشی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ اس کے منہ میں پانی ٹپکایا گیا، اس نے آنکھیں کھولیں تو حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بسم اللہ ہے، نہیں بولو گے تو تمہارا ایک ایک جوڑ الگ کیا جائے گا۔ اس نے پانی مانگا۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، دودھ پلاؤں گا، میرے سوال کا جواب دو۔ اور اس نے ایک سپاہی سے کہا، دودھ لے آؤ اور ایک گھوڑا اور ایک رسا بھی لے آؤ، رسا اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دو۔ آذر نے 2 نام بتا دیے، یہ دونوں رضاکار تھے، ان میں رات والا آدمی بھی تھا۔ اس نے دمشق کے اڈے کی نشاندہی بھی کر دی۔ حسن بن عبداللہ نے اسی وقت دونوں رضاکاروں کو پکڑنے کا حکم دے دیا اور آذر کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ دمشق کا۔ کس کے بیٹے ہو؟ آذر نے ایک جاگیردار کا نام بتایا۔ میں شاید اسے جانتا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ دمشق میں ہے؟ جب الملک صالح کی فوج دمشق سے بھاگی تھی تو وہ بھی حلب چلا گیا تھا اور تمہیں جاسوسی کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں خود ہی دمشق میں رہ گیا تھا، آذر نے کہا۔
میرے باپ نے ایک آدمی کے ہاتھ حلب سے پیغام بھیجا تھا کہ میں جاسوسی کروں، مجھے پوری ہدایات ملی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی سے التجا کی۔ میں مسلمان ہوں، مجھے میرے باپ نے گمراہ کیا تھا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اللہ کے قانون میں دخل نہیں دے سکتا، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا مسلمان مرد ہے جس کے ہاتھ سے ایک عورت نے تلوار گرائی اور اسے پکڑ لیا ہے۔ تم نے یہاں کیا کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہاں بہت کچھ دیکھ لیا تھا، آذر نے کہا۔ باقی معلومات میرے ان دو ساتھیوں نے دی تھیں جو یہاں پہلے سے موجود تھے۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ دیکھوں کہ منجنیقیں اور تیر انداز کہاں ہیں، میں نے یہ دیکھ لیے تھے۔ تم سے پہلے تمہارا کوئی ساتھی یہ معلومات لے کر گیا ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، آذر نے جواب دیا، ہم تینوں کے سوا یہاں کوئی اور نہیں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کتنے خوبرو اور وجی جوان ہو؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی نے تمہیں کس طرح گرا لیا تھا؟ اگر وہ پیچھے سے میرے دونوں ٹخنے نہ پکڑ لیتی تو میں نہ گرتا۔ تم پھر بھی گر پڑتے، سلطان ایوبی نے کہا۔ جن کا ایمان فروخت ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے گرا کرتے ہیں، اور وہ تمہاری طرح منہ کے بل گرا کرتے ہیں۔ تم حق والوں اور ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو 10 کافر بھی مل کر تمہیں نہ گرا سکتے۔ اصل قوت بازو اور تلوار کی نہیں، ایمان کی ہوتی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں، آذر نے کہا۔ اس کا فیصلہ دمشق کا قاضی کرے گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم مسلمان کے بیٹے ہو، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر تم ادھر چلے گئے۔ میں جانتا ہوں دمشق کی 2-4 لڑکیاں تمہاری محبت کا دم بھرتی ہوں گی، چہرے اور جسم کے لحاظ سے تم اس قابل ہو کہ لڑکیاں تمہیں پسند کریں، لیکن اب وہ لڑکیاں تمہارے منہ پر تھوکیں گی۔ خدا نے بھی تم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دمشق کے محترم قاضی تمہیں کیا سزا دیں گے۔ اگر وہ سزائے موت دیں تو جتنی دیر زندہ رہو اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا، کم از کم مرنے سے پہلے مسلمان ہو جانا۔ میرے باپ کو کون سزا دے گا؟ آذر نے غصے سے کہا۔ اس گناہ کی ترغیب مجھے میرے باپ نے دی تھی، اس نے میرے دل میں دولت کا لالچ ڈالا تھا، اس نے میرے دل سے ایمان نکالا تھا۔ اللہ کا قانون اسے نہیں بخشے گا، سلطان ایوبی نے کہا۔ دولت کا نشہ عارضی ہوتا ہے، ایمان کی قوت مر کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میری ایک عرض سن لیں، آذر نے کہا۔ میرا باپ کوئی دولت مند انسان نہیں تھا، دولت کا پرستار تھا۔ میری 2 بہنیں جوان ہوئیں تو اس نے دونوں کو 2 امراء کے حوالے کر دیا اور دربار میں جگہ حاصل کر لی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے بہت زیادہ قیمت وصول کی، پھر وہ مخبری اور غیبت کرنے لگا۔ مجھے بھی اس نے اسی کام پر لگایا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد میرے باپ نے اور زیادہ اونچی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ تجربہ کار سازشی جوڑ توڑ کا ماہر ہو گیا تھا۔ اس وقت تک وہ خاصی جاگیر حاصل کر چکا تھا۔ آپ کی فوج آئی تو الملک الصالح اور اس کے درباری امراء اور جاگیردار دمشق سے بھاگ گئے۔ ان میں میرا باپ بھی تھا۔ میں کسی ارادے کے بغیر ہی دمشق میں رہ گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد حلب سے ایک آدمی آیا، وہ میرے باپ کا پیغام لایا تھا کہ میں جاسوسی کا کام شروع کر دوں۔ وہ آدمی مجھے دمشق میں ہی اس اڈے پر لے گیا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے۔ وہاں مجھے بہت سی رقم دی گئی اور 2-3 دنوں میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ میں اس گروہ میں شامل ہو گیا، خوب عیش و عشرت کی۔ ایک روز ہمارے سرغنہ نے ہمیں کہا کہ محاذ پر رضاکار جا رہے ہیں، 3-4 آدمی ان میں شامل ہو جاؤ۔ ہم 3 آدمی شامل ہو گئے تو پہلے ہی یہاں آ چکے تھے۔ پھر مجھے حکم ملا کہ میں بھی یہاں آؤں اور آپ کی فوج کی ساری کیفیت دیکھ کر تمام معلومات مشترکہ کمان تک پہنچاؤں۔ میں آ گیا۔ میرے ساتھی یہاں کا نقشہ تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ آپ اپنے دشمن کی فوج اس جگہ لا کر لڑانا چاہتے ہیں جو چٹانوں میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے چٹانوں پر چھپے ہوئے آپ کے تیر انداز اور منجنیقیں بھی دیکھی تھیں۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں پکڑا گیا ہوں تو محسوس کیا ہے کہ میں گناہ کر رہا تھا۔ آپ کی باتوں نے میرے اندر ایمان کی حرارت بیدار کر دی ہے۔ اگر میرا باپ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر دولت مند نہ بنتا تو میرا ایمان قائم رہتا۔ یہ گناہ میرے باپ کا ہے۔ سلطان، آپ کا اقبال بلند ہو، مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دو۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ کو اشارہ کیا تو آذر کو خیمے سے باہر لے گئے۔ اسی روز آذر کو دمشق کو روانہ کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ تھے، تینوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آذر کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے وہ آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ رات کے لیے رکنا تھا۔ راستے میں دونوں محافظ اس سے سنتے رہے کہ اس کا جرم کیا ہے۔ آذر نے ان کے ساتھ جذباتی سی باتیں کر کے انہیں متاثر کر لیا تھا۔ شام کے وقت آذر نے انہیں کہا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اس کے ہاتھ کھول دیں۔ محافظوں نے اس خیال سے اس کے ہاتھ کھول دیے کہ یہ نہتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا۔ انہوں نے دوسری احتیاط یہ کی کہ اسے گھوڑے سے اتار لیا۔
وہ پیدل تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئے اور ان کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ تھا کھانے لگے۔ آذر نے موقع دیکھ لیا اور اچانک اٹھ کر بہت ہی تیزی سے دوڑا۔ گھوڑے قریب ہی کھڑے تھے۔ آذر ایک ثانیے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ محافظ پہنچ تو گئے لیکن آذر نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رخ ان کی طرف کر دیا۔ وہ دونوں ادھر ادھر ہو گئے اور اپنے گھوڑوں تک بر وقت نہ پہنچ سکے۔ جتنی دیر میں وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اتنی دیر میں آذر بہت سا فاصلہ حاصل کر چکا تھا۔ محافظوں نے گھوڑے بگائے لیکن اب تعاقب بے سود تھا۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی، کہیں کہیں ٹیلے اور چٹانیں بھی تھیں۔ محافظ دور تک گئے مگر آذر غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن دونوں محافظ سر جھکائے ہوئے، شکست خوردہ اور بری طرح تھکے ہوئے حسن بن عبداللہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لیں، قیدی بھاگ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ قیدی کے کہنے پر انہوں نے اس کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ حسن بن عبداللہ نے انہیں حراست میں لے لیا لیکن گھبراہٹ سے اس کا پسینہ نکل آیا کیونکہ آذر معمولی قسم کا قیدی نہیں تھا۔ وہ سلطان ایوبی کا سارا پلان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ فتح و شکست کا دار و مدار اس پلان پر تھا۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کو بتانے سے ڈر رہا تھا کہ پکڑا ہوا جاسوس ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اپنے سارے منصوبے بیکار ہو گئے ہیں۔ چھپانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کو جب حسن بن عبداللہ نے بتایا کہ قیدی بھاگ گیا ہے تو سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کتنی ہی دیر ان کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگے۔ اس دور کا ایک وقائے نگار اسد الاسدی لکھتا ہے، سلطان ایوبی انتہائی خطرناک صورتحال میں بھی گھبراتے نہیں تھے، لیکن اس جاسوس کے بھاگ جانے کی خبر سن کر ان کے چہرے سے خون غائب اور آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ خیمے میں ٹہلتے ٹہلتے وہ رک گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، خدائے ذوالجلال، کیا یہ اشارہ ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں؟ کیا تیری ذات باری نے میرے گناہ بخشے نہیں؟ میں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے تھے، کبھی پسپا نہیں ہوا تھا۔ پھر ان کی آواز رندھیا گئی۔ انہیں شاید غیب کا کوئی اشارہ مل جایا کرتا تھا جو اس موقع پر بھی ملا۔ انہوں نے حسن بن عبداللہ سے کہا، ان دونوں سپاہیوں کو زیادہ سزا نہ دینا۔ سزا سے بچنے کے لیے وہ مفرور ہو سکتے تھے لیکن وہ تمہارے پاس آ گئے۔ انہیں غلطی کی سزا ضرور دینا، نیک نیتی اور سچ بولنے کا صلہ بھی ضرور دینا۔ سالاروں کو بلاؤ۔ ان کے چہرے پر رونق اور آنکھوں میں چمک اود کر آ گئی۔ 3 سالار آ گئے۔ سلطان ایوبی نے ان سے کہا، وہ جاسوس بھاگ گیا ہے جس کے پاس دفاعی منصوبہ تھا۔ اس نے جو نقشے بنائے تھے وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دشمن کو کہاں لا کر لڑانا چاہتے ہیں۔ بھاگنے والے کے 2 ساتھی ابھی بھی ہمارے پاس ہیں۔ حسن بن عبداللہ انہیں ابھی یہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اب ہمارے لیے صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم نے دشمن کے لیے جو پھندا تیار کیا تھا وہ بیکار ہو گیا ہے۔ وہ اب قرون کے اندر نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں محاصرے میں لے لے اور ہماری رسد کا راستہ روک لے۔ مجھے مشورہ دو کہ ہم اپنا منصوبہ بدل دیں یا اسی پر قائم رہیں۔ تینوں سالاروں نے اپنے اپنے مشورے دیے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ صرف اس بات پر تینوں متفق تھے کہ پلان بدل دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اتفاق نہ کیا اور کہا کہ پلان بدلنے کے لیے وقت چاہیے۔ خطرہ یہ ہے کہ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ کھلی جنگ لڑنے کے لیے فوج کم تھی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ پلان میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اس کی بجائے چھاپہ ماروں کو حکم دیا گیا کہ وہ وسیع پیمانے پر شب خون ماریں اور وہ دشمن کی مشترکہ کمان کے مرکز اور تینوں فوجوں کے مرکزوں پر زیادہ شب خون ماریں۔ رسد کے راستے کو اور زیادہ محفوظ کر لیا جائے۔ انہوں نے چھاپہ ماروں کے سالار سے کہا کہ وہ اپنے اس دستے کو لے آئے جسے مٹکے توڑنے کا کام سونپا گیا تھا۔ سالار نئے احکام لے کر چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے یہ احکام خود اعتمادی سے دیے تھے لیکن وہ بہت پریشان تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ بھاگنے والے جاسوس نے ان کا سارا پلان تباہ کر دیا ہے اور اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد 12 چھاپہ ماروں کا ایک جیش ان کے سامنے لایا گیا۔ صلیبیوں نے حلب والوں کو آتش گیر مادے کے جو مٹکے بھیجے تھے وہ میدان جنگ میں لائے گئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جانباز اور جنونی قسم کے چھاپہ مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے دیکھا اور ایک چھاپہ مار کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، انتانون، تم اس جیش میں آ گئے ہو؟ مجھے اس جیش میں آنا چاہیے تھا۔ انتانون نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں سے کہا، تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دیں، لیکن اب مذہب اور ملت کی آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔